اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی دوستوں بزرگوں حدیث مبارکہ ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو شخص جدا ہوا جماعت سے تنہا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں مشکوٰۃ شریف بحوالہ مسند احمد ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، بکریوں کے بھیڑیا کی مانند کہ پکڑ لیتا ہے ریوڑ سے بھاگنے والی اور دور جانے والی اور ایک کنارے پر ہو جانے والی بکری کو، اور بچو تم گمراہی کی گاٹھیوں سے، اور تم پر لازم ہے جماعت اور مجمع کا اختیار کرنا۔ ایک اور روایت میں مشکوٰۃ شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جدا ہوا جماعت سے بالشت بھر تو اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکال دیا۔ جماعت کی نماز فضیلت والی ہے، اکیلے نماز پڑھنے والے کی نسبت 27 درجے۔ مشکوٰۃ شریف بحوالہ بخاری مسلم عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر معاملہ میں اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کی تاکید فرمائی ہے۔ بے شک جماعت اللہ کا لشکر ہے، اور اللہ کا لشکر ہر میدان میں فتح یاب ہوا، کامران ہوا، کہیں نہ ہرا اور کبھی نہ مرا، اور اللہ کا جلال، رعب، قدرت، عظمت، ہیبت، نصرت، غرض یہ کہ ہر شے جب بھی کسی نے دیکھا لشکر ہی کے ساتھ دیکھا۔ اللہ کے بندوں کی جماعت جب اللہ کی راہ میں اللہ کا ذکر کرتی ہوئی نکلتی ہے، ماشاءاللہ اللہ ساتھ ہوتا ہے، رحمت کی گٹائیں چھا جاتی ہیں، نیکی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بدی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی طرف جانا ہوتا ہے ان کے دلوں میں دین کی محبت بھر دی جاتی ہے، اور وہ پیغام کو سننے اور ماننے کے لیے تیار کر دیے جاتے ہیں، مشکلیں حل کر دی جاتی ہیں، سختیاں دور کر دی جاتی ہیں، جنات و شیاطین کو بھگا دیا جاتا ہے، دلوں میں تسکین ڈالی جاتی ہے، وحشت دور کر دی جاتی ہے، ایمان بڑھا دیا جاتا ہے، سینوں کی سیاہی دھو دی جاتی ہے، دلوں سے کدورت مٹا دی جاتی ہے، نفاق نکال دیا جاتا ہے، حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، دین کا صحیح فہم عطا کیا جاتا ہے، اعتراض کی جگہ تسلیم اور تدبیر کی جگہ توکل بخش دیا جاتا ہے، اور یہ عنایات کی حد ہے جو اللہ اپنی راہ میں چلنے والے کو عنایت فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل اس سے بھی کہیں وسیع ہے، اور کوئی بندہ اللہ کے لطف و کرم کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کل کائنات کا نظام ازل تا ابد اپنے ارادے کے مطابق منظوم کیا ہوا ہے، اور وہ تنظیم کو پسند کرتا ہے۔ تنظیم بہترین صلاحیت ہے، جسے اللہ چاہتا ہے عنایت کر دیتا ہے۔ ہر شے کی کامیابی تنظیم پر موقوف ہے۔ اللہ ہمیں اپنے دین اسلام کی تبلیغ کی تنظیم کرنے کی استعداد مرحمت فرمائیں، آمین یا حی یا قیوم۔ دین اسلام ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر کسی کے پاس ہر شے ہو، دین نہ ہو، گویا اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اور اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، دین ہو، گویا ہر شے ہے۔ دین ہر شے کی کمی کو پورا کرتا ہے، لیکن دین کی کمی کو کوئی شے کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ ہم سب کے سب دین کے محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں، دین اللہ کا ہے،
اور اللہ ہی اپنے دین کا محافظ و نگہبان ہے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے اگر اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت پہ مأمور فرمائے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ ایک اطاعت گزار بندہ بننے کے لیے ہر بندے کو قرآن کریم کا پڑھنا، سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ جب تک کسی کو احکام ہی کا پتہ نہیں، احکام کی اطاعت کیوں کر سکتا ہے؟ عموماً مرغ فرماتے ہیں کہ عموماً اس دلچسپی سے جس سے کہ دوسری کتابیں پڑھی جاتی ہیں قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن کے سوا اگر کوئی بھی اور کتاب نہ پڑھی جائے تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے پڑھے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ جہاں بھی آپ جائیں طرح طرح کی کتابوں سے کتب خانے بھرے پڑے ہیں اور ہر کوئی مطالعہ میں مصروف ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا جو اللہ کی کتاب قرآن کریم اس ذوق سے پڑھی جائے جیسے کہ دوسری کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین، اللہ عز و جل ذو الجلال والاکرام ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔